أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا، اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی. قرآن کریم کا ارشاد ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی قرآن میں. کہنے کو تو یہود بھی یہی کہتے ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ سب غلط فہمی یا جھوٹے دعوے تھے. حقیقت میں ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی. وصیت کے ساتھ ساتھ ان سے عہد لیا، وہ یہ تھا کہ اسلام کے سوا اور کسی ملت پر کسی اور حالت پر نہ مرنا. مراد اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلام ہی پر فرما دے. جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی، اور اسی حالت میں محشر میں قائم ہوگے. اللہ جل شانہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مقدور کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس معاملے میں اس حدیث سے شبہ نہ کیا جائے جس میں یہ ارشاد ہے کہ بعض آدمی جنت کے کام اور اہل جنت کے عمل ہمیشہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اہل دوزخ کے سے کام کرنے لگتا ہے اور انجام کا دوزخ میں جاتا ہے. اسی طرح بعض آدمی دوزخ کے کام میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر تقدیر غالب آتی ہے اور آخر عمر میں اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ فیما یبدو للناس، یعنی جس نے عمر بھر جنت کے کام کیے اور آخر میں آ کر دوزخ کے کام میں لگا، در حقیقت اس کے پہلے کام بھی دوزخی کے عمل تھے مگر لوگوں کے ظاہر میں اور دیکھنے میں وہ اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے تھے. اسی طرح جو دوزخ کے اعمال میں مشغول رہا آخر میں جنت کے کام کرنے لگا، در حقیقت وہ اول ہی سے یعنی شروع ہی سے جنت کے کام میں تھا مگر ظاہر نظر میں لوگ اس کو گناہ گار سمجھتے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول رہے اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور عادت کی بنا پر یہی امید رکھنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوگا. تو اللہ سے دعا کریں ہمارا خاتمہ بالایمان پر فرمائے.